الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بہر اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سورس۔ اس پروگرام کے اندر ایک واقعہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، پھر اس واقعے سے متعلق مختلف ماہرین کی رائے بھی آپ سے شیئر کی جاتی ہے۔ آج کا واقعہ ایک بہت جنرل سا واقعہ ہے، لیکن ہے یہ واقعہ سچا۔ ایک خوبرو نوجوان جو لاہور میں رہتا تھا، بہت اچھی اس کی لائف سیٹ تھی، معاشی لحاظ سے سٹیبل بھی تھا، خوش و خرم زندگی بسر کر رہا تھا۔ اچانک اس کی زندگی میں اکنامک ڈاؤن فال آیا، تنزلی آئی معاشی طور پہ، اور اس کی گاڑی بک گئی۔ وہ اپنے گھر میں رہتا تھا، وہاں سے رینٹ کے گھر میں آ گیا، اور وہ جو پہلے یعنی وہ نوجوان پہلے 4 سال تک امپلائی آف دا ایئر رہا تھا، یعنی پوری کمپنی کے اندر سب سے بہترین امپلائی کا اس کو ایوارڈ ملتا رہا، اس کو جاب کے لالے پڑ گئے کیونکہ مہینے تک وہ بستر پر بیمار پڑا رہا۔ ایک دم سے ایسا کیا ہوا کہ ایک ویل سیٹلڈ نوجوان وہ ایسی سٹیج پر، ایسے سٹیٹس پر آ گیا۔ اس کے دوستوں سے جب بات کی گئی تو پتا چلا کہ ارننگ تو اس کی ہمارے جیسی تھی، یعنی سلیب جو تھا سیلری کا وہ وہی کماتا تھا جیسا ہم کماتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ نئے نئے برانڈز کے اوپر خرچے کرتا، نئے نئے ہوٹلز میں جا کے ڈنر کرتا، اور قصہ یہ تھا کہ وہ اپنی بساط سے بڑھ کر اخراجات کرتا تھا، اور کریڈٹ کارڈ یوز کرتا تھا، اور اس کریڈٹ کارڈ کے اوپر ایک طرح سے اس پہ ادھار چڑھتا رہتا، اور پھر جب ایک دم وہ کلیپس ہوا تو کہاں سے کہاں تک آ گیا۔ یہ امپلسو بائنگ یعنی خریدنا، صرف خریدنے کے شوق سے خریدنا، یہ اس نوجوان کو کہاں سے کہاں تک لے آیا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بارے میں ایکسپرٹ کی رائے لیں، ایک چیز میں آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے گا، انسان کے دماغ میں مختلف قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں، نیورو ٹرانسمیٹر ہوتے ہیں، اس میں ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے ڈوپامین، اس سے فیل گڈ ہارمون بھی کہتے ہیں۔ جب یہ دماغ سے نکلتا ہے انسان کو خوشی ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس کام کو کرنا چاہتا ہے جو کام ڈوپامین نکالتا ہے، فیل گڈ ہارمون۔ اور تحقیقات کے مطابق جب انسان شاپنگ کرتا ہے تو ڈوپامین اس کے دماغ سے ایکسکریٹ ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، شاپنگ ہی کرتے چلے جائیں، شاپنگ ہی کرتے چلے جائیں۔ نوٹ کیا ہوگا آپ نے، لوگ دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں، خوب دیر تک گھومتے ہیں اور چیزیں خریدتے ہیں، جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ خوب چیزیں خریدتے رہتے ہیں، یہ وہ ڈوپامین نکل رہی ہوتی ہے جو ان کو خریدنے پر اکسا رہی ہوتی ہے۔ پھر برانڈز کی طرف سے جو تشہیر ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے، وہ لوگ اس پہ بہت پیسہ لگاتے ہیں تاکہ ٹریپ کیا جا سکے۔ یاد رکھیے گا، پوری دنیا میں اس وقت اہم ترین چیز وہ آپ کی توجہ ہے، آپ کا فوکس، آپ کی اٹینشن۔ اس توجہ کو اپنی طرف کرنے کے لیے پوری انڈسٹری کام کر رہی ہے۔ یہ سارے برانڈز نئی مارکیٹنگ ٹیکنیکس ایجاد کر رہے ہیں اور نئے طریقے سے ٹریپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ڈیسیژن آپ نے کرنا ہے، دس از یور ڈیسیژن۔ جو کچھ مرضی سامنے آئے، آپ دیکھ رہے ہیں اوپر بڑا سا بل بورڈ لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ اتنا فری، ادھر آؤ گے تو یہ اتنا کچھ فری اور یہ پروموشنز، نہیں، ڈیسیژن آپ نے کرنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اپنی انکم کو دیکھ کر ہی آگے بڑھنا ہے، ورنہ آگے بہت ایک خطرناک مستقبل ہو سکتا ہے آپ کا منتظر ہو۔ سب سے بہترین لائف سٹائل کون سا ہے؟ سب سے بہترین لائف سٹائل یہ ہے کہ آپ کے اخراجات آپ کی آمدنی کے مطابق ہو جائے۔ جتنی آمدنی ہے اتنی ہی چادر پھیلائی جائے، اتنا ہی حساب کتاب رکھا جائے۔ آپ کی گھر کی انکم سٹیٹمنٹ ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے۔ گھر ڈسٹرب ہو جائے انسان پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ آئیے، یہ جو واقعہ ہوا جس کے اندر ایک انسان نے کریڈٹ کارڈ کا جو لون تھا وہ لیپس ہوا، اور وہ خود بھی لیپس ہو گیا، خود بھی اس کی پرسنالٹی بڑی ڈیمیج ہوئی۔ آئیے سنتے ہیں ایکسپرٹ ہمارے اس بارے میں ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ اس سٹوری سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بچپن سے تربیت میں کچھ کمی کا رہ جانا، ایک، جب بچپن سے ہی ہمیں نیڈز اینڈ وانٹس کا ڈفرینس پتہ نہ ہو کہ کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کون سی خواہشات ایسی ہیں جو ہم پوری کر سکتے ہیں، مگر بہت سے لوگ ضرورتوں کو پورا کرنے کے بجائے خواہشات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس میں بہت سارے ایسے لوگ جو عام طور پہ
शॉपोहॉलिक बन जाते हैं या इम्पल्सिव बाइंग की तरफ चले जाते हैं। उनको वजह नहीं पता होती कि हमें कोई सी चीज़ क्यों खरीदनी है, उन्हें सिर्फ बाइंग फॉर सेक ऑफ बाइंग पर बिलीव होता है, उन्हें मज़ा आता है कि कुछ खरीदना है। आम तौर पे इस तरह से हमने देखा, विंडो शॉपिंग एंटरटेनमेंट इसको समझते हैं और अपना टाइम पास भी समझते हैं कि चलें और उस शॉपिंग मॉल में जाएं और जाकर हम कुछ चीज़ें देखें, और ज़रूरत हो ना हो उसकी बाइंग करते हैं। और बाज़ औक़ात क्या होता है, लोग इतनी इस आदत में मुब्तला हो जाते हैं कि वो क्रेडिट कार्ड्स को भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उधार लेकर, और बाद में उनसे वो चीज़ को, उनके बिल्स को भरा नहीं जाता। इसका मतलब ये है कि ये जो इम्पल्सिव बाइंग हैबिट है इसको देखना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए सिंपल सा एक उसूल अगर हम अपना लें कि नीड्स एंड वांट्स का डिफरेंस बच्चों को भी मालूम हो, घर के हर फैमिली मेंबर को मालूम हो कि कोई भी चीज़ खरीदने से पहले ये दो सवालों पर काम कर लिया जाए कि ये ज़रूरत है या सिर्फ ख्वाहिश ही है। यस, वो ख्वाहिशात जो आपको अच्छी लगती हैं वो पूरी कर सकते हैं, मगर आपको अपनी चादर को देखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उधार या इस तरह के पैसों से आप ओवर बाइंग करें या अपने नफ्स को मुतमईन करें जिसमें आपको लगे कि मुझे ख़रीदना और मुझे शॉपिंग करना अननेसेसरी पसंद है। अगर कोई शख्स अफोर्ड भी कर सकता हो और वो अननेसेसरी बाइंग करता है, इसका मतलब यह है, मैं उन लोगों के लिए ये अर्ज करना चाहता हूं कि व्हेन यू कैन अफोर्ड समथिंग इट डजंट मीन यू स्टार्ट वेस्टिंग इट। अगर हम कोई चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं तो हम उसको क्या करें कि उसको वेस्ट करना शुरू कर दें। वेस्ट करना तो वैसे ही अच्छी बात नहीं है और इस्लाम इसकी इजाज़त भी नहीं देता है। इस इम्पल्सिव बाइंग की वजह से हम कई जगह पे शर्मिंदा भी हो जाते हैं। बिल्कुल इसी वजह से क्या होता है कि वो कर्जदार हो जाते हैं, इमेज डिस्ट्रॉय हो जाता है, माशरे में उनका नाम ख़राब होता है, और ये बहुत बड़ी वजह होती है। और इस पूरी स्टोरी की वजह से अगर आप देखें, इसमें अपनी ख्वाहिशात को बेजा उसकी पैरवी करना और ये ना देखना कि क्या उनके लिए ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। बहुत अच्छी बातें पता चली हमें। याद रखिए, मईशत का एक असूल है, इकोनॉमिक्स का एक लॉ है, देयर आर अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी जो इंसान की ख्वाहिशात हैं उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, ख्वाहिशात ही उसके जहन में आती रहती हैं, और जो उसके रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो महदूद हैं। वसाइल क्या होते हैं? पैसा, वक्त, ताकत, एनर्जी। और जब भी आप इस पूरी मैट्रिक्स को देखते हैं कि आपने अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी है और कौन सी ख्वाहिश किस वसाइल से पूरी करनी है, ये एक पूरा आर्ट है। याद रखिए, यू हैव टू एलोकेट योर रिसोर्सेज। आपको देखना है अपने वसाइल कहाँ लगाने हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास 100 रुपये हैं। अब 100 रुपये में सबसे पहले आप अपने खाने का बंदोबस्त करेंगे, नंबर 2 अपने कपड़ों का बंदोबस्त करेंगे, कहीं रहना है तो रिहाइश का बंदोबस्त करेंगे, फिर उसके बाद पेन पेंसिल खरीदेंगे, और जब ये चीजें पूरी हो जाएंगी अब आप दीगर ख्वाहिशात की तरफ, दीगर चीजों की तरफ बढ़ेंगे। दिस इज प्रूडेंट अप्रोच, ये एक प्रूडेंट अप्रोच है। अभी जो केस हुआ इसमें हमने देखा कि इस उम्मीद पर कि पैसा आ जाएगा और मैं क्रेडिट कार्ड का वो लोन दे दूंगा, कितना ज्यादा नुकसान हुआ और बंदा आगे से आगे बढ़ता चला गया। फिर इश्तिहारबाजी से इंसान ट्रैप हो जाता है, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर जो फॉलोइंग हो रही होती है, ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो सोशल मीडिया के ऊपर आकर ऐसी ऐसी चीजें दिखा रहे होते हैं, अपनी जात का वो रुख दिखा रहे होते हैं जो कि देखता है इंसान, और फिर बैंड वैगन इफेक्ट कि मैंने भी ऐसा बनना है, ऐसी शादी उसने की मैंने भी ऐसी शादी करनी है, उसके पास ये चीजें थी मैंने भी ऐसा करना है। इसकी इस्तात नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो फिर कैसे बनती है? फिर नाजायज जरिए आते हैं, फिर उसके बाद बर्डन बढ़ता है और इंसान आगे से आगे फंसता चला जाता है। इस चीज को देखना बहुत जरूरी है। बड़ा प्यारा जुमला किसी ने कहा, अगर आज आप वो चीजें खरीद रहे हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं, तो कल आपको वो चीजें बेचनी पड़ सकती हैं जिनकी आपको बहुत जरूरत है। आइए, जो वाकया हुआ इस हवाले से दावत इस्लामी की मजलिस रूहानी इलाज के इस्लामी भी हमें क्या गाइड कर रहे हैं, क्या वज़ाइफ हमें बता रहे हैं, आइए इनसे सुनते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये स्टोरी आपने मुलाहज़ा की और ये पूरा वाक़या आपने सुना कि किस तरह ये शख्स आजमाइश में आ गया, और ये होता है और हमारे माशरे के अंदर इस तरह के लोग पाए जाते हैं। आपके भी मुशाहदे में इस तरह के लोग होंगे कि जिनकी आमदनी कम और अखराजात ज़्यादा,
جو بالخصوص جاب کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں، جو ملازم پیشہ افراد ہیں، جن کی آمدنی ایک محدود ہوتی ہے، لیکن ان کے جب ہم اخراجات دیکھتے ہیں کہ وہ ضرورت سے زیادہ اور اپنی حیثیت سے زیادہ اخراجات کر رہے ہیں، تو ہمیشہ ہر معاملے کے اندر ہمیں اپنی چادر کو دیکھ کر ہی ہمیں اپنے پاؤں پھیلانے چاہیے۔ اب اس اسٹوری کے اندر اگر ہم اس کی وجوہات پر غور کریں، اس وجہ پر اگر ہم غور کریں، تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ بے جا خواہشات ہمارے دل میں اس کا پیدا ہونا۔ تو بہرحال اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو کہ وہ اس طرح کی آزمائش میں آ چکا ہو، ہمیں اپنے اخراجات کو کس طرح اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ لے کر چلنا ہے، یہ بھی سینس ہمیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے بڑوں کے تجربات سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ بہرحال میں وظیفے کی طرف آتا ہوں، ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کے اخراجات بھی یہ کنٹرول میں رہیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس طرح کی آزمائش میں بھی آپ نہیں آئیں گے۔ اور اس طرح کے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جس کا جہاں دل کرا، جس اپلیکیشن کے ذریعے وہ چاہے آن لائن وہ شاپنگ کر رہا ہے، کبھی اس اپلیکیشن سے آن لائن شاپنگ کر رہا ہے، گھر بیٹھے یہ چیزیں منگوا رہا ہے، تو بعض اوقات اتنے اخراجات ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ہمارے اخراجات بھی کنٹرول میں رہیں، اعتدال کے ساتھ بھی ہم چلیں۔ وظائف میں عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ الکریم آپ کے مال و دولت کی حفاظت رہے گی۔ وہ یہ کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ یا اللہ یہ 49 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں، الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے آپ کے پیسوں کی، آپ کے مال و اسباب کی حفاظت رہے گی۔ اچھا، اب آئیے پیشگی ہی ہم ایسے وظائف کیوں نہ پڑھ لیں کہ ہم بری خواہشات اور غیر ضروری اخراجات سے بھی بچ جائیں۔ اس کا بھی الحمدللہ عز و جل ایک وظیفہ ہے۔ اچھا، بری خواہشات، فضول خرچی، اگر ہم اس کے بارے میں غور کریں نا، تو یہ شیطان کی طرف سے بعض اوقات وسوسے آتے ہیں۔ شیطان برے خیالات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، بری خواہشات ہمارے دلوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایسا وظیفہ اپنے معمولات میں شامل کر لیں کہ شیطان ہمیں بہکا نہ سکے، شیطان ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ شیطان اگر اپنے لشکر کے ساتھ بھی کوشش کرے نا کہ ہم سے گناہ کروائے، تو اس وظیفے کی برکت سے وہ گناہ نہیں کروا سکے گا، اور الحمدللہ عز و جل شیطان کے مکر و فریب سے، شیطان کے بہکاوے سے ہم الحمدللہ عز و جل محفوظ ہو جائیں گے۔ صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھ لینی ہے۔ جی ہاں، جو کوئی نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لے اول اور آخر درود پاک کے ساتھ، تو شیطان اگر اپنے پورے لشکر کے ساتھ بھی کوشش کرے نا کہ اس سے گناہ کروا سکے، تو وہ گناہ نہ کروا سکے گا۔ اور اس کا الحمدللہ عز و جل ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ یہ جو فضول خرچی کی جن کی عادت ہوتی ہے نا، کہ فضول خرچی کا کرنے کا جن کا ذہن ہوتا ہے، تو الحمدللہ عز و جل یہ فضول خرچی سے بھی ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اور واقعی بالکل صحیح ارشاد فرمایا اسلامی بھائی نے، بتایا ہمیں کہ یہ بیماری ایک ایکچول بلاک تھی جو اس پوری کہانی میں اس کی زندگی میں ہے۔ لیکن بیماری کیوں آئی؟ یہ ٹینشن، انگزائٹی، ڈپریشن کیوں آتا ہے؟ ایک تو ہم نے وظائف بھی سنے، اس پر بھی عمل کرنا چاہیے، کیونکہ آج ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے جس کو نفسیاتی امراض کی وہ شکار ہے۔ لیکن یہ تب آتا ہے جب یور لائف از ناٹ نیچرل۔ اف یو آر الائنڈ ود دا نیچرل کورس آف لائف، دین دیز ڈیزیزز دے آر لو ان انٹینسٹی۔ آپ کا لائف سٹائل نیچرل نہیں تھا، ظاہری بات ہے، برڈن اتنا زیادہ کر لیا اپنے اوپر، آگے انکم کا سورس بھی نہیں ہے، لیکن خرچہ کر دیا۔ اب ڈیڈ لائن آ رہی ہے تو دماغ تو ہیوی ہوگا، اور جب دماغ ہیوی ہوگا تو چیزیں کیسے برداشت ہوں گی، اور جب چیزیں اپنی بساط سے زیادہ ہو جائیں گی تو پھٹے گا پھر سارا کچھ۔ تو دیٹ واز ایکچولی دا کیس کہ آپ نے اپنے لائف سٹائل کو نیچرل رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس میں ٹینشن، انگزائٹی، ڈپریشن اس کو انکارپوریٹ اور اس کو اندر نہیں آنے دینا۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے اوپر آپ برڈن لیس اور کم سے کم رکھیں گے۔ سو ایڈجسٹ یور انکم ان اکارڈنس ود یور ڈومیسٹک اسٹرکچر۔ So adjust your expenditure in accordance with your income۔ اپنی گھر کی بیلنس شیٹ کو تو صحیح رکھے نا۔ اور ایک اور بہت زبردست آج کل ایک ٹرینڈ جو ہے وہ اچھا ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ اپنی انکم کے سورسز ایک سے زیادہ رکھیں، یعنی ایک سے زیادہ جگہوں سے آپ کو انکم آ رہی ہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دھچکا پڑے تو چلیں ایک دوسری جگہ موجود ہوتی ہے۔ اکثر اوقات دنیا کے ملک کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں، شدید مہنگائی آ جاتی ہے، جیسے عالمی وبا کے دن تھے
بہت سے لوگ جو ایک ہی جگہ سے کما رہے تھے انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور وہ نوکری چھوٹ گئی, کاروبار تباہ ہو گیا. اب ایک ہی جگہ سے انکم آ رہی تھی, وہ جب بند ہوئی تو پھر مسائل بڑھتے چلے گئے. اگر 2-3 جگہ ہوں گی, کاؤنٹر کھلے ہوں گے, تو وہاں سے آتی ہوئی انکم پھر اس کو ایڈجسٹ کرنا آسان ہو جائے گا. آئیے اپنے پروگرام کے آخر میں بڑھتے ہیں قبلہ مفتی صاحب کی طرف کہ اس خاص سینیریو کے اندر جہاں پر ایک نوجوان نے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پرچیزنگ کی اور پھر بعد میں وہ خود کلیپس ہوا, ہمیں دین اسلام کیا سکھاتا اور سمجھاتا ہے. آئیے نصیحت سنتے ہیں مفتی صاحب کی. یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس میں ایک خوشحال نوجوان کا تذکرہ کیا گیا ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے غربت اور مفلسی کی طرف چلا گیا. وہ شخص کے جو امپلائی آف دی ایئر رہا اور ایک خوشحال زندگی بسر کرتا رہا. عام طور پر ایسا اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان اپنے ہی کسی فعل کی وجہ سے غربت کی طرف جاتا ہے, نقصان اٹھاتا ہے, اور پھر اس کے بعد شبہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے فلاں رشتہ دار نے یا فلاں دوست نے یا فلاں محلے دار نے کچھ کر تو نہیں دیا. اور کئی ایسے لوگ نظر آتے ہیں, ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کاروبار بہت زیادہ تھا, بس اچانک ہم زمین پر آ گئے ہیں, یہ ہمیں لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے یا نظر لگ گئی. نظر یقیناً حق ہے, نظر لگ سکتی, اور احادیث کی روح سے بھی اس بات کو جانا جا سکتا ہے کہ نظر لگ جاتی. انسان وہ کام ہی کیوں کرے کہ جس کی وجہ سے لوگ اسے بری نظروں سے دیکھیں. یعنی ہمارے پاس وہ ہے نہیں جو ہم شو کر رہے ہیں, حالانکہ قناعت اختیار کرنی چاہیے تھی. اللہ کی تقسیم پہ راضی رہیں, جتنا ملا ہے اس کو آپ مینیج کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کو ہی کوئی جادو کرے, کوئی تعویذات کرے, کوئی بندشیں کرے. یہ ہمارے وہم ہوتے ہیں. یعنی اللہ پر جب بندے کا توکل کمزور ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح کی اوہام میں بندہ مبتلا ہونے لگتا ہے. رزق اللہ کے ذمہ ہے, جو مل رہا ہے ہمیں اس پر قناعت کرنی ہے اور اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا ہے. روایتوں میں آتا ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہتا ہے وہ غنا کی سلطنت کا بادشاہ بن جاتا ہے. یعنی کم میں بھی اس بندے کا گزارا ہونے لگے گا. بہت زیادہ اخراجات یعنی آمدنی سے بڑھ کر اخراجات, پھر کریڈٹ پر پیسے لے لینا اور انہیں استعمال کرنا, ہوٹلنگ کرنا, جبکہ کیا ضرورت ہے. اور اگر خام خواہ کے اخراجات کریں گے خود پریشان ہو جائیں گے. پھر ایک وقت آئے گا جب لوگوں سے مانگنا پڑے گا, اور یہ کوئی اچھا وصف نہیں ہے. اچھا وصف یہ ہے کہ سامنے والے کو آپ ضرورت پڑے تو دیں, نہ یہ کہ آپ اس سے مانگیں. تو مانگنے والا بننے سے بہتر یہ ہے کہ آپ دینے والے بن جائیں, اور یہ ایک بہت بڑا اور ایک اچھا وصف ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے, اور ہم سب کی جو اصلاح آج کے اس درس سے ہو رہی ہے اللہ کریم ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق دے. ویل ڈن, زبردست, کیا ہی پیاری بات ارشاد فرمائی مفتی صاحب نے جناب. آپ دینے والے بنے نہ کہ مانگنے والے بنے. زبردست. اینڈ مائنڈ یو, یاد رکھیے گا, if you asked me one master key to all abundance, trophies, everything, every success, اگر آپ ایک ماسٹر کی پوچھنا چاہتے ہیں نا جو تمام بہتات کی, تمام فراوانیوں کی, تمام ٹرافیز کی, ایک ماسٹر کی, وہ یہ ہے ٹو شیئر. آپ دیں, کھول دیں اپنے خزانے, دیں, ٹو شیئر. آپ کیا شیئر کر سکتے ہیں؟ پیسہ ہے, شیئر کریں. آپ کے پاس کوئی ایبلٹی ہے, کوئی اسکل ہے, کوئی کانٹیکٹس ہیں, شیئر کریں. جب آپ شیئر کریں گے وہ چیز آپ کے پاس بڑھتی چلی جائے گی. اور اپنی کیپیسٹی کو بڑھانے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ شیئر کریں, آپ دینے والے بنیں. بچہ ہے, کوئی اس کو حوصلہ افزائی کے الفاظ دے دیں. کوئی بندہ بیچارہ پریشان ہے, اس کو امید کے الفاظ دے دیں. عام طور پہ ہم کندھا جو ہے وہ مردے کو, جنازے کو دیتے ہیں. یاد رکھیے زندگی میں بھی بعض اوقات لوگوں کو کندھا چاہیے ہوتا ہے, اور زندگی میں بھی کندھا دینے کی عادت بنائیے. صرف تصویر میں نہیں بلکہ تکلیف میں ساتھ کھڑا ہونا سیکھیے. when you will give, جب آپ دیں گے آپ کا برانڈ بن جاتا ہے. یہ فلاں گھر ہے جہاں سے ملتا ہے, کوئی خاص وقت آ جائے تب بھی دیتے ہیں, ورنہ ان کا دینے کا انداز ہے. میک اٹ یور وے آف لائف.
یعنی آپ کی زندگی کا انداز بن جائے کہ آپ لوگوں کو دینے والے بن جائیں. کتنی پیاری بات ہے. اور یہی چیز ہمیں دعوت اسلامی کا دینی ماحول بھی سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کو دیں, سخی بنیں, کنجوس نہ بنیں. ہماری شہرت بخیل ہونے کی نہ ہو بلکہ جنروسٹی کی ہو. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. جناب آپ نے دیکھا پروگرام سورس مدنی چینل, دیکھتے رہیے.